والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر بھی با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا رحمت للعالمین ہے نا، تو نیک لوگ تو ہیں، وہ تو ماشاءاللہ اٹھ ہی جاتے ہیں، لیکن آقا کو دیکھیں اپنے امتی گنہگاروں کا بھی کتنا احساس ہے کہ چلو یار تم عشاء کی نماز ہی پڑھ لو با جماعت ہو کے تو تمہیں آدھی رات کا ثواب مل جائے گا، اور اگر تم صبح فجر کی نماز پڑھ لے تو نہیں ساری رات اٹھتے، تو چلو صبح فجر کی نماز پڑھ لو اگر تم جا کے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری رات کے قیام کا ثواب تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اور یہ قربان جو رحمت للعالمین پر یہ حضور علیہ السلام، کسی نے آپ سب کو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ بھائی کون اتنی آسانیاں عطا کرتا ہے؟ یہ تو میرے آقا صاحب اختیار ہیں، صاحب اختیار ہیں، جو چاہیں اپنی امت کو جیسے چاہیں عطا فرما دیں۔ پھر فرمایا اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ مطلب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ والے ہیں نا ان کی دعاؤں کا انداز، ان کی عاجزی کا انداز بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یار اسی تے بخشے بخشائے ہیں، اسی تے ساری رات عبادت کرنے ہیں، لے اسی تے بخشے بخشائے ہیں، تو اسی نہیں پڑھے، اسی تے بھی پڑھنے ہیں، اسی تے وہ بھی پڑھنے ہیں۔ تو اس عبادت، وہ عبادت جس میں آپ کو اندر غرور آ جائے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نیک جو بندے ہیں نا وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن غرور نہیں کرتے، وہ اپنی عبادتوں پر غرور نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی ذات ہے، وہ اگر مجھے بخش دے تو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستیاں، امام اتنے بڑے امام ہیں، اندازہ کریں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یار خانہ کعبہ کے پاس کوئی نقاب پوش ہے، بندہ روئی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں شاید ہی کوئی میرے سے زیادہ جو ہے وہ گنہگار ہو، خطا کار ہو، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، رو کے دعائیں عرض کر رہے ہیں، پیش کری جا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی بڑا رونا آیا کہ یار یہ تب اتنی باتیں نہیں ہوتی تھی نا، کم لوگ ہوتے تھے تو آواز ایک دوسرے کی پتہ چل جاتی تھی، تو لوگوں نے ان کے لیے دعا کی، اور کسی نے پوچھا بزرگ نے کہ بیٹا آپ کون ہیں، اب کہاں سے تشریف لائیں، یار آپ نے ایسا کیا فرمایا، کیا کیا ایسا گناہ تو آپ اتنا رو کے دعا کر رہے ہیں؟ تو جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو پتہ چلا وہ امام زین العابدین ہے کہ عبادت بھی جن پر ناز کرتی ہے، اندازہ کریں۔ اور وقت کے امام، ولایت کے اتنے بڑے امام کہ جن سے آگے دیکھیں ان کے بیٹے امام باقر، امام جعفر صادق، کہ جن کے نام کی سند لینے سے ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، صرف نام جن کا لینے سے ہی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، آپ کی درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ اپنی کسی عبادت پر کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کہ جس نے آپ کے گھر والوں کو شہید کیا آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کو کھانا کھلایا۔ تو اس نے کہا حضور آپ کو تو پتہ تھا، فرمایا کہ بھائی وہ تیری تربیت تھی، یہ میرے بڑوں کی تربیت ہے، وہ تیرے بڑوں کی تربیت تھی نا، یہ میرے بڑوں کی تربیت ہے کہ در پہ جو بھی آئے تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو آج بھی دیکھ لیں حضور کی آل کا اتنا کرم ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی عبادتوں کو ظاہر نہیں کرتے، ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ زاری پیش کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنی عبادت پہ یقین نہیں ہے، مجھے ابھی بھی یقین تو صرف تیری رحمت پر ہے، تیرے فضل پر ہے، تیرے عطا کرنے پر ہے، کہ مجھے اپنے محبوب کا جو ہے نا وہ صدقہ، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ، اپنے محبوب کی امت کی اولیاء اصحاب کا صدقہ مجھے عطا فرما۔ آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اچھا دیکھیں کہ کئی لوگ جو تکبر کرتے ہیں اپنی عبادتوں پر کہ جی ہم نے بڑے جاتے ہیں نا تو ساتھ ہی کیا لکھوا لیتے ہیں ہم نا الحاج، ایسے ہی ہے نا، ہم نے یہ تو کبھی نہیں پڑھا کہ الحاج مولا علی، الحاج ابو بکر صدیق پڑھا کبھی؟ ہم نے تو نہیں پڑھا، کتابوں میں کہیں پہ بھی نہیں آتا، انہوں نے کیا کم حج کیے تھے؟ الحاج حسین ابن علی، الحاج حسن ابن علی، تو ہم نے نہیں پڑھا الحاج داتا حجویری، داتا بھی خیر بعد میں لوگوں نے نام رکھا، الحاج علی بن عثمان، الحاج عبد القادر، حافظ عبد القادر، یا مولانا عبد القادر بھی نہیں ہم نے پڑھا۔ یہ تو خیر آج ہمارے معاشرے میں ایک رائج ہو چکا ہے نا، ایک حج کر کے آتے ہیں حاجی صاحب، داڑھی رکھ لی صوفی صاحب، ایسے ہے نا، یا تھوڑی کتابیں پڑھ لیجیے علامہ صاحب،
تو ان بزرگوں کے نام کے ساتھ ہمیں کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی الحاج، حالانکہ ان سب کے پاس ساری سندیں موجود تھیں، ایکچول میں سندیں، خلوص والی سندیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی عبادتوں کا اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے تھے نا، چرچا نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں نا کہ اعتدال سے رہنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کو 2 جوتوں کی ضرورت ہے اور آپ گھر میں 20 جوتے لے کر آتے ہیں، آپ کو ایک چادر کی ضرورت ہے، 10 چادر جا کے، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو 2 روٹیوں سے زیادہ کے پیسے دے رہے ہیں نا اور 20 روٹیوں کے پیسے دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ خرچ کرنے کے لیے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ دیکھ لیں حضرت عمر فاروق صلی اللہ عنہ کے بے شمار ماشاءاللہ سے واقعات ہیں، صحابہ اکرام کی، حضور علیہ السلام کی آل پاک کے کتنے بے شمار ماشاءاللہ سے واقعات ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شو شاہ کو نہیں اپنایا بلکہ انتہائی سادگی والی زندگی کو اپنایا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اہل ایمان کی بڑی بڑی معاملات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا بڑے گناہوں میں آتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ مطلب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یار اور اولاد نہیں ہونی چاہیے، بس ایک بچہ کافی ہے، 2 بچی کافی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کون سا گناہ، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تصدیق بھی فرمائی، بندہ نہ کرے پڑوسی کی عورت سے